لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، جو خالق ہے انسان کا، اس نے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. میں یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے آج کل، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کسی وقت کہ اللہ جل مجدہ نے اس امت پر بے انتہا شفقتیں اور رحمتیں فرمائیں، من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ اتنا سہل ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بس، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. حضرت آدم علیہ السلام کی معافی ہو گئی نا، تو عرض کی کہ حضرت بھول ہوئی تھی، آپ نے معاف فرما دیا، آپ کی عنایت ہے، شفقت ہے، اب ٹھکانہ بھی دے دیجیے. کہا اللہ نے فرمایا یہ نہیں، میں نے تمہارا تعارف فرشتوں سے کیا کروایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ اصل حکمران جائے حکمرانی پر نہ ہو اور اپنا نمائندہ بھیجے کہ میری جانب سے میرے احکام تم نافذ کرو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. مخلوف عنہ اللہ ہے، اس نے بھیجا انسان کو خلیفہ بنایا، اس کو ڈیوٹی کیا ہے یہ سمجھ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب زمین پر اترو، پوری زمین تمہارا دائرہ کار ہے. پوری زمین تمہارا دائرہ کار ہے، اور میری طرف سے جو ہدایت آئے، اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَایَ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع ہو کر یہاں آئے گا اس کو یہ گھر ملے گا، اس کو دنیا میں اس کو امن بھی ملے گا، اس کو یہ گھر بھی ملے گا. اور جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار ھم فیہا. بس تو اب صرف میں یاد کرتا ہوں، یہ ذرا سنیے. ایک کتاب اور ایک بندہ، بس ایک کتاب اور ایک بندہ دے کر اللہ نے فرمایا، اللہ نے ساری دنیا کی لائبریریوں سے ہمیں آزاد کر دیا. اور ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایک کام کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طمعا لما جئت، حتی یکون ہواہ طمعا، میری خواہش اور میرا نفس، یہ دو طاقتیں ہیں میرے پاس. میں نے اپنے نفس کو تابع رکھنا ہے کس کے؟
پیغمبر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی بصورت کتاب ذالک الکتاب لا ریب بصورت فرد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت اپنی خواہش کو تابع کرنا، مارنا نہیں، تابع رکھنا ہے کس کے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، بس یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنا، ایک شخص ایک کتاب، وہی اسی کو ہم نے چھوڑ دیا، باقی سب ہے۔ یہ ہے ہمارے اس وقت کا المیہ، یہ ہے المیہ۔ ہمیں صرف منہ میں ہمارے میکولے نے ایک لفظ دے دیا، ٹھیک ہے میں کروں گا، اچھی بات ہے، لیکن سوال ہے کیوں کروں؟ حکمت کیا ہے؟ پیدا بے وقوف، قرآن کس لیے ہے؟ کوئی کتاب دنیا میں جس کے بارے میں جس کا اوپننگ سینٹنس کیا ہو؟ ذالک الکتاب لا ریب، ایک صد اس کے یہ حکم ہے کہیں دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں یہ سند کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ہدی للناس، شک بھی کوئی نہیں، ہدایت بھی ہے، رزلٹ بھی یقینی ہے، شرط ہے بس۔ لیکن یہی نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں کہ جناب کیا ثبوت ہے جناب؟ مسلمان کے کاہے کے ہو؟ یہ اس سے آسان اور ایجنڈا ہے، سیدھا سیدھا میرے اور اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے کس چیز کی؟ قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کو نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، دن میں 40 مرتبہ تقریباً۔ اسی کتاب میں ہے، اسی نبی کے اسوے میں ہے، نبی کا اسوہ اور کتاب، بس یہ پکڑ لو بس نام، پھر جو کی دنیا جو کچھ کرے کرے کرے، حکمرانی بھی آپ کی، سرفرازی سرخروئی بھی آپ کی، اور یہ صرف اس امت کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ہے؟ کسی اور امت کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام بغیر شک و شبہ کے ہے نہیں۔ اس سے آسان ایجنڈا کیا ہے؟ پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے، اس کے ہاتھ چومو، اس کے پاؤں کی خاک بن جاؤ جب تمہیں یہ راستہ بتا ہے، جو فرد جو قوم جو کرو راستے پر لا اکالا۔ میں جو فرمایا اتنی اس وقت اسکول کالج یونیورسٹیز میں خاص طور پہ دنیا بھر میں اور ایون اور پاکستان میں اتنی غیر یقینیت پھیلائی جا رہی ہے کہ واٹ از کانشیسنیس، ڈو وی ریئلی ایگزسٹ، ڈو وی ریئلی ایگزسٹ، کہ یا ہم بھی ایک خام خیال ہیں۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں نا حضرت، تو وہ بالکل اسلام کا جو آپ نے فرمایا نا کہ اسلام تو یقین، ایمان اور یقین کی بات کرتا ہے نا، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور یہاں آج یہ باقاعدہ یعنی یہ زہر کھولا جا رہا ہے۔ اور لیکن مشکل سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان ہم کیوں کہتے کیوں ہیں اپنے آپ؟ اگر یقین نہیں ہے کہتے کیوں؟ فرسٹ سرچ، جملوں کی چھان مارو، جواب دو انہیں، صرف اسی بات کی جواب دو، نبی کو تو تم بھی مانتے ہو، یہودی نصرانی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ریولیوشن کو مانتے ہو، سب کو، یو ہیو لاسٹ یور
asset. We have three. لیکن یہ بھی it's not so simple. Why? Because رکھنے والا جو باقی ہے نا وہ صرف ٹروتھ کو رکھتا ہے. نافعیت سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ وہ اصول ہے جو ہمارے اور تمہارے ہاں مشترک ہے کہ باقی جو رہے گا وہی ہوگا جو یوزفل ہوگا. اب بتاؤ باقی ہے کہ نہیں قرآن؟ اس میں تو شک نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. دیکھیں 43,000 نسخے چھان مارے ہیں، ان کو ایک غلطی ایک شوشہ نہیں ملا. باقی ہے. اور ہمارا قرآن کا ایک دعویٰ اور ہے، کمال ہے، کون سی بات ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور کسی دین کے احیاء کی محنت ہو رہی ہے، یہ زندہ ہے لیکن لوگوں نے پریکٹس چھوڑ دی ہے، تو اس کو پریکٹس پر لانے کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں. ایگزسٹ تو وہ کرتا ہے، وہیں تو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. ایک جملہ پوری بائبل کا، پوری تورات کا ایسا نہیں دکھا سکتے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یقین کے ساتھ قسم نہیں کھا سکتے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کے منہ سے نکلا ہوا یہی لفظ ہے. ہم ایک ایک حرف کی قسم کھا سکتے. اور پھر ہم کمپلیکس میں کیوں؟ بھائی اونلی بیکاز اسکول، کالج، یونیورسٹی. آپ نے بھی کہا نا وہ یہ مقالے نے جو کالے انگریز پیدا کر دیے، وہ ذہن سازی وہ یہی ہے. اور پھر ہمارا افسوس یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے فقیہ جب یہ کہتے نظر آتے ہیں عصری علوم بھی ضروری ہیں اس دور. وہ کیا ضروری ہے؟ علم ہے، وہ علم یقین پیدا کرتا ہے یا ڈاؤٹ؟ بولو. علم تو یقین پیدا کرے. یہ جھوٹا مت ہے، مت. یہ ٹھنڈی ہوتا ہے. بسم اللہ آپ کریں گے تو سب کریں. تو میں یہ بسم اللہ آپ لیں. ایک گھوٹ لے لیں گے حضرت تو آپ، ہاں ایک گھوٹ بھی لے لیں گے تو سب. چلو ٹھیک ہے، میں تابع ہوں، آپ تابع نہیں. نہیں حضرت، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ یہ بھی فرمائیں. اچھا اب ایک میں بے ادبی کرنا چاہوں. آپ نے کہا نا میں تابع نہیں ہوں، تو حضرت یہ پیالی بدلی جائے گی. آپ نے ابھی مجھے استحقاق دے دیا. یہ کیا ہے؟ جھوٹی ہے نا، سچ کو نہیں لیتے. حضرت یہی تو سچی. ابھی آپ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں اللہ تک پہنچائے تو اس کا ہاتھ بھی چنو اور پیر کی خاک بھی بنو. تو ہاتھ تو ہم نے چوم لی، اللہ ہمیں آپ کا صحیح معلوم ہے پیر جوتیوں کی خاک بنائے، پیر کی نہیں جوتیوں کی خاک. اللہ آپ کا تو ہمارے پہ احسان ہے حضرت. نہیں حضرت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ بعض باتیں سکھا دیتا ہے. میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، سناؤ. وقت آپ کے پاس تھوڑا ہوگا. دیکھو سب سے بڑے گناہ 3 کون سے ہیں؟ بولو. جس سے کہ خلودی جہنمی بنتا ہے. ایک شرک ہے کہ نہیں؟ دوسرا تکذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تکذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سب سے بڑا شرک ہے، لیکن عذاب شرک پر نہیں آیا، عذاب تکذیب پر آیا ہے. کیوں؟ حجت اللہ کی تمام نبی کے بھیجنے کے بعد اس کی تکذیب ہو تو پھر پوری ہوتی ہے. اس لیے عذاب کا عنوان کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین. شرک کے عنوان سے وہ عنوان دے کر عذاب
کا ذکر نہیں ہوا تکذیب کا ہونا. تکذیب کب ہوتی ہے؟ جب پیغمبر آئے، بات پہنچے، اس کو کچھ مانے کچھ نہ مانے، جو نہ مانے وہ مکذب، جو مانے وہ مصدق. اور فقہاء اس امت کا ذہین ترین طبقہ فقہاء ہے، یہ یاد رکھیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرا وارث میں یہ چیز، اس کو وہ جو تو سب سے زیادہ ذکی اور ذہین ہو، کس کو دیں گے؟ فقیہ کو دیں گے. تو انہوں نے تعریف کیا کی ہے دین کی، اسلام کی تعریف ان کیا کی ہے؟ الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان. تصدیق. تکذیب کا نام کیا ہے؟ کفر. اب سمجھیں تعریف. تو رسول کو جھٹلانے پر عذاب آتا ہے. دو، بڑا گناہ. اور تیسرا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی تحریف پر آتا ہے. تو گناہ بڑے کون سے ہو گئے؟ شرک اللہ، تکذیب نبی اور تحریف کتاب. اور اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے، وہ کون سی؟ وہ ختم نبوت ہے. ختم نبوت کا صحیح مفہوم ہم سمجھ لیں. ختم نبوت کا لفظ عنوان جو ہے، اس کا مطلب نبوت کا ختم ہونا نہیں، نبوت کا کامل ہونا ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت نہیں، اگلی پرانی ہو تو نہیں آئے. تو ختم نبوت دوام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ لازم تھا. جو آخری ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حجت تمام کیے بغیر عذاب نہیں دوں گا. حجت تمام ہوتی ہے رسول کی موجودگی سے. اب رسول اور نہ ہو تو حجت کیسے تمام ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جو ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کے بعد اور نبی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا. بس یہ تکمیل دین کا نام. اب تکمیل دین کا تقاضا کیا ہے؟ نبوت بھی باقی رہے اور دلیل نبوت بھی باقی رہے. نبوت بھی باقی، دلیل نبوت بھی باقی. اب دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت باقی ختم. دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ایک نہیں کئی موجود. قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ ہر آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی. ہر آیت قرآن کی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے باقی ہیں نا. تو نبوت بھی باقی، دلیل نبوت بھی باقی، اور اس کی نافذیت بھی باقی. جس کسی نے نبی کی نبوت کے مطابق عمل کیا ہے انفرادی طور پر، فرد نے کیا ہے تو وہ نوازا گیا ہے. اگر معاشرے میں کیا ہے تو وہ نوازے گئے. دیکھو زندہ مثال طالبان کی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ختم نبوت دے کر ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں تینوں چیزیں حاصل ہو گئی. یہ تین کون سی؟ توحید ہے ہمارے پاس، کسی اور کے پاس ہے؟ یہود کے پاس، نصارہ کے پاس. وہ تصور جو توحید کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ہے جو ہر نبی نے دیا.
ٹھیک ہمارے پاس ہے۔ تصدیق نبی کی، ہم نے کسی نبی کی تکذیب کی ہے؟ چاہے اس امت کا فاسق ہو فاجر ہو، ہر امتی جب تک امتی کہنے کا کہلانے کا مستحق ہے وہ تصدیق کا حامل ہے، اس کی تکذیب نہیں ہے۔ وجہ ختم نبوت کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہم سب کا پر ان کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر، آدم سے لے کر حضور تک، اور حضور کے بعد کوئی ہے نہیں۔ تو ہم سب انبیاء کے مصدق ہوئے کہ نہیں؟ قیامت کے دن ہمارے ہر امتی کے نام اعمال میں تکذیب کا گناہ نہیں ہوگا۔ معمولی بات ہے۔ یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی؟ ختم نبوت کی بنا پر۔ یہود ہمارے ساتھ ہیں حضرت موسیٰ تک، ان کے ہاں ختم نبوت نہیں تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، حضور کے منکر ہو گئے، تو کچھ نہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے امتی کا۔ پہلے نبی جس کو مانتے ہیں سچا نبی ہے، اب دوسرا آ گیا وہ بھی سچا ہے لیکن ماننا مشکل ہے، ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو گویا ہمارا ایمان ہر نبی پر ہے، اور پھر چونکہ آخری ہے اور باقی رہنی ہے، تحریف بھی نہیں ہوئی، تو اس امت کے علماء بھی عوام بھی اس گناہ سے محفوظ رہ گئے۔ کون سا؟ کہ وحی کو بدلنے کا، نہیں بدلی۔ تو اب یہ 3 نیکیاں ہمارے کھاتے میں ہیں، ہر فرد کی، امت کے نیک میں بھی امت کے بد میں بھی۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اب سمجھو ختم نبوت کی اہمیت کی نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر ختم نبوت نہ ہوتی، اگر خدا نخواستہ یہ نبی جو کہتا ہے میں ہوتا یہ ہوتا، ماننا آسان تھا اپنے نبی کو چھوڑنا؟ پہلا نبی چھوٹ جاتا ہے، نبوت بدلتی ہے، عنوان بدل جاتا ہے، لقب بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھو، ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نبی، مانتے ہیں، لیکن ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، آخری وہی ہے، لیٹسٹ وہی ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو عیسائی کہلوا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں عیسائی کے طور پر مانیں گے؟ اگر ہم کہیں ہم تو مانتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بات۔ تو یہ ان 3 گناہوں سے ہم مبرہ ہو گئے، شرک بھی نہیں، اور تکذیب نبی بھی نہیں، اور تحریف کتاب بھی نہیں۔ تو اس کا کوئی انعام اللہ نے دیا؟ نعمت بھی اللہ نے دی، انعام سنا ہے؟ قرآن کی ایک آیت سورہ حدید دیکھو، حافظ پہ بیٹھا ہے آپ نے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، بس عمل کا ذکر نہیں زائد میں، اولئک هم الصدیقون، وہ سب صدیق ہیں۔ ہم ہیں، ہماری ہم فٹ آتی ہے ہمارے اوپر یہ آیت کہ نہیں؟ ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسول بھی ہے، تمام رسولوں الحمدللہ، اور ہم تکذیب نبی کے گناہ میں بھی ملوث نہیں، صدیق ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ، قرآن کی گواہی۔ ہاں یہ کہنا کہ اتنے صدیق، جی اتنے بھی ہو سکتے ہیں، کیوں؟ جب صدیق اکبر ہے تو اصغر نہیں ہو سکتا کوئی؟ شبہ مت کریں خدا کی نہیں۔ تو اب خدا ختم نبوت اہم چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ شہداء کیوں ہیں؟ ہمارے شہید تو شہید ہوتا ہے وہ جو دین کے لیے مرتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جو دین کے لیے جیتا ہے۔ ہم وہ شہید ہیں، کیا مطلب؟ ہماری گواہی انبیاء کے حق میں قبول کی جائے گی اور انبیاء مقدمے سے بری ہوں گے، یہ ہماری فضیلت ہے۔ تو بس اسی اب خلاصہ یہ نکلا
اسی دین کو اپنا آخری دین سمجھو، اسی کے لیے مر مٹو، اسی پر قربان ہو جاؤ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے لہم اجرہم و نورہم، اجر کے ساتھ نور کا لفظ کہیں اور جگہ ملا ہوا ہے؟ لہم اجرہم و نور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا، ہم نے الحمدللہ انکار بھی نہیں کیا، تکذیب بھی نہیں کی آیات کی، ساری کی ساری آیات پر ہمارا ایمان ہے، تو اللہ نے ہمیں اور یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کا جتنا شکر کرو کم۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک صورت میں 10 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہم مکذب نہیں۔ یہ میٹھا پہلے سے ڈالا ہوا ہے یا آپ لوگوں نے ڈالا ہے؟ یہ آپ کی برکت ہے، میں آپ کی مٹھاس میں مٹھاس پی نہیں سکتا، میں کڑوا آدمی ہوں۔ حضرت یہ تو آپ کی مٹھاس ہے جو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا بھی جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائیں۔ ہماری سعادت ہے، آپ نے وقت دیا بہت بڑی۔ وہ کہتے ہیں بایزید بستامی کو کسی نے دیکھا تھا کہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی اللہ نے مغفرت کر دی تھی، وہ حضرت تو یہ پوری جماعت آئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے تھوڑی بولا تھا یہ بات، یہ تو اللہ نے کی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے بندے کے۔ تو الحمدللہ حضرت مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ کم از کم اتنے لوگوں کو ذریعہ ضرور بنا ہوں، انشاءاللہ آپ کی زیارت سے جنت جو میں کچھ پہنچے اس فقیر میں آج کل میں یہ میرے پر نعمت کھلی ہے، اور میں عرض کرتا ہوں اکثر جب ناچیز ہیں، ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم، ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلب کی خبر ہم۔ بے شک ہے۔ اور اجازت لیں آپ سے، آپ کا چاہے تو پی لیں، بڑی ہمارا بس پڑتا تھا اگلے 2 گھنٹے بھی پیتے رہتے، بس آپ کی یاد کا۔ اچھا اللہ آپ کو خیر